بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. سامعین کرام، ایک انتہائی مفید اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں. ہر طرح کی جائز حاجت اور جائز مقاصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. گھر میں امن سکون کے لیے، برکت کے لیے، گھر سے لڑائی جھگڑے اور فساد کو دور کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. بیماریوں سے نجات پانے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. اچھی جگہ رشتے طے پا جانے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. اچھی جگہ نوکری کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. تنگ دستی دور کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. قرض کی ادائیگی کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. دشمنوں پر غالب رہنے کے لیے اور ان کے شرور سے محفوظ رہنے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. اگر کسی آپ ناحق کیس میں پھنس چکے ہیں تو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اس میں فتح یاب ہونے کے لیے اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں. چلتے پھرتے کوئی بھی مشکل پیش آ جائے تو آپ اس وظیفے کو شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ پریشانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ. غرض کے ہر طرح کی جائز حاجات اور جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ جو ہے اب حاجات کا درجہ رکھتا ہے. انشاءاللہ العزیز مسائل حل ہوں گے، پریشانیاں اور آفتیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی. اس وظیفے کا بہترین ٹائم جو ہے وہ تہجد کے وقت کا ٹائم ہے، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو بعد نماز عشاء پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو بہترین وقت ہے وہ ہے فجر کی سنتیں اور فرائض کے درمیان اگر ہم اس وظیفے کو پڑھ لیں تو. لیکن آپ نے جو ہے کوشش کرنی ہے کہ اس وظیفے کی وجہ سے جو ہے نماز جو ہے وہ جماعت سے نہ چھوٹے. نماز جو ہے وہ با جماعت ادا کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے. اگر ٹائم ہو تو فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان پڑھ لیں، ورنہ کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ تہجد کے ٹائم یا پھر بعد نماز عشاء پڑھیں. اگر بعد نماز عشاء اس وظیفے کو پڑھیں تو پھر کوشش کریں کہ کسی سے بات چیت کیے بغیر آپ سو جائیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ نیند بھی پرسکون آئے گی، اور جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس مقصد میں بھی کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جو ہے خواب کے اندر جو ہے مسائل کا حل بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ نظر آئے گا. تو اس وظیفے کو جو ہے آپ بطور استخارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ بعد نماز عشاء پڑھیں اور جو بھی مقصد آپ کا ذہن میں رکھ کر سو جائیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جو ہے معاملات کی رہنمائی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ. تو ہر طرح کی جائز حاجات اور جائز مقاصد کے لیے اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو وظیفہ ہے یہ اول آخر جو ہے اپنے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. وہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ والا اپنے درود پاک پڑھنا ہے. تو وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اپنے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 5 مرتبہ جو ہے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. سورۃ فاتحہ اس طرح پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح ملا کر آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے سورۃ اخلاص جو ہے 5 مرتبہ پڑھنا ہے. کل یعنی کہ یہ ایک دفعہ ہو گیا، یعنی کہ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 5 مرتبہ سورۃ اخلاص، اس کو آپ نے ایک کاؤنٹ کرنا ہے. اس طرح آپ نے اس کو 41 ٹائمز پڑھنا ہے، 41 مرتبہ پڑھنا ہے. کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 41 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اس طرح کل 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی اور 205 مرتبہ جو ہے سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی. دوبارہ میں آپ کو سمجھا دوں، آپ نے جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے 1 مرتبہ، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے.
یہ جب یعنی کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 5 مرتبہ سورۃ اخلاص، یہ ایک کاؤنٹ ہوگا۔ اس طرح آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، 205 مرتبہ سورۃ اخلاص ہو جائے گی۔ انتہائی مفید اور مجرب وظیفہ ہے۔ جو بھی آپ وظیفہ کریں، اپنا جو بھی آپ کا مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ خصوصاً رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے لاجواب وظیفہ ہے۔ رزق کی تنگ دستی دور کرنے کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے یہ وظیفہ انتہائی مفید اور مجرب وظیفہ ہے، سریع الاثر وظیفہ ہے۔ ایسے حضرات جن کی نوکریاں نہیں ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ فائدہ ہوگا۔ جو بیمار حضرات ہیں اس کو پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پئیں اور ہاتھوں پر پھونک مارے اور پورے جسم پر پھیرے، انشاءاللہ العزیز فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دعا کریں، جو بھی جائز مقصد ہے، جائز حاجت ہے، اس کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اجازت لینے کی بالکل ضرورت نہیں، اجازت عام ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کو صرف اور صرف جو ہے جائز حاجت اور جائز مقاصد کے لیے کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر بھی آپ نے کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔